السلام علیکم ناظرین، علم ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے انصاری ہیں اور قبیلہ انصار میں خاندان اوس کے بہت ہی نامی گرامی فرزند ہیں۔ بہت ہی پرجوش اور جانباز صحابی تھے۔ حضور سے ان کو بے پناہ عشق تھا۔ جنگ بدر میں دل کھول کر انتہائی بہادری کے ساتھ کفار سے لڑے۔ جنگ احد میں بھی آپ کے مجاہدانہ کارنامے شجاعت کے شہکار کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن 4 ہجری میں غسفان اور مکہ کے درمیانی مقام رجعی میں کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، چونکہ انہوں نے جنگ بدر میں کفار مکہ کے ایک مشہور سردار حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ اس لیے حارث کے بیٹوں نے ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو اپنے گھر کی ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ پھر مکہ سے باہر لے جا کر ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے ان کو سولی پر چڑھا کر شہید کر دیا گیا۔ اسلام میں پہلے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو کفار نے سولی پر چڑھا کر شہید کیا۔ سولی پر چڑھانے سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، اے کفار سن لو، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں شہادت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے بہت مختصر سی نماز پڑھی۔ کفار نے جب آپ کو سولی پر چڑھا دیا تو آپ نے چند وجد آفرین اور ایمان افروز اشعار پڑھے۔ پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے آپ کے مقدس سینے میں نیزہ مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی پر چڑھائے گئے تو انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ یا اللہ، میں یہاں کسی کو نہیں پاتا جس کے ذریعے میں آخری سلام تیرے پیارے رسول تک پہنچا سکوں، لہٰذا تو میرا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر اپنے اصحاب کی مجلس میں رونق افروز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے وعلیکم السلام فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دینی بھائی خبیب ابھی مکہ میں سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، اور اس نے سولی پر چڑھ کر میرے پاس اپنا سلام بھیجا ہے، اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ کفار نے حضرت خبیب کی لاش سولی پر لٹکائی ہوئی ہے، جو مسلمان ان کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے گا میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر راتوں کو سفر کرتے اور دن میں چھپتے ہوئے گئے۔ 40 کفار سولی کے پہرےدار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے لاش کو سولی سے اتارا تو 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش بالکل تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ گھوڑوں پر لاش کو رکھ کر مدینہ منورہ کا رخ کیا، مگر 70 کافروں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا۔ جب ان دونوں حضرات نے دیکھا کہ اب ہم گرفتار ہو جائیں گے تو ان دونوں نے لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش کو زمین نکل گئی، اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بلیغ الارض ہے۔ پھر ان دونوں حضرات نے فرمایا، ایک کفار مکہ ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو، ورنہ اپنا راستہ لو۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ان دونوں حضرات کے پاس لاش نہیں ہے تو وہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ روایت ہے کہ سولی پر چڑھائے جانے کے وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتلوں کے مجمع کی طرف دیکھ کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، تو میرے ان تمام قاتلوں کو گن کر شمار کر لے اور ان سب کو ہلاک فرما دے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھ۔ ایک کافر کا بیان ہے کہ میں نے جب خبیب کو بد دعا کرتے ہوئے سنا تو میں زمین پر لیٹ گیا تاکہ خبیب کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ 1 سال پورا ہوتے ہی تمام وہ لوگ جو آپ کے قتل میں شریک اور راضی تھے سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، فقط تنہا میں بچ گیا ہوں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اسلامک سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔